شعبان المعظم کی یہ جو 15 کی رات ہے، یہ بڑی اہم رات ہے۔ اس رات میں ان لوگوں کو لکھ دیا جاتا ہے جنہوں نے ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والے سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح مرنے والے بھی سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کے اعمال اس رات میں اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کا رزق جو ہے وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی تقدیر میں پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، یوں سمجھے کہ اس رات میں ایک سال کا بجٹ فرشتوں کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے شعبان المعظم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا، یہ مبارک مہینہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا، جس طرح شوال المکرم رمضان المبارک کے مہینے کا تتمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، حامیم، یہ جو الفاظ ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد کو اللہ تعالی خود ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب واضح کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک نازل کیا ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم آگاہ کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں شعبان المعظم کی 15 کی رات کی گویا کہ فضیلت ثابت ہو گئی، تو قرآن و احادیث سے اس مہینے کے متعلق چند احکامات ثابت ہیں۔ پہلا حکم کہ مسلمانوں کو شعبان المعظم کے چاند کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم، مسلمانوں کو 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنی چاہیے اللہ کی خاص طور پر، اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور تیسری یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد شعبان کے روزے رکھنا خلاف اولا ہے۔ تو یہ باتیں احادیث میں صراحتاً موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شمار میں رکھو شعبان المعظم کے چاند کی رمضان المبارک کے لیے، یعنی شعبان المعظم کی تاریخوں کو یاد رکھو رمضان المبارک کے لیے۔ جب شعبان المعظم کی تاریخیں صحیح یاد ہوں گی، چاند کا اہتمام کیا ہوگا دیکھنے کا، تو
رمضان المبارک میں اختلاف کم ہوگا، رمضان المبارک کے چاند میں اختلاف کم ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اہتمام شعبان المعظم کے چاند کا فرمایا کرتے تھے اتنا اہتمام کسی اور چاند کا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو ان دو حدیثوں میں رمضان المبارک کے چاند کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک سے بھی ثابت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک سے بھی ثابت ہو گیا۔ دوسری بات تھی رمضان المبارک کے شعبان المعظم کی 15 کی رات کی عبادت اور 15 کے دن کا روزہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15 کی رات کو عبادت کیا کرو اور 15 کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15 کی رات، شعبان المعظم کی 15 کی رات کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اللہ آسمان دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یہ اعلان شروع ہو جاتے ہیں، یہ اعلان فرماتے ہیں اللہ کیا ہے کوئی بخشش کروانے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت کو دور کروں اور اس کو نجات عطا کروں، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کے رزق میں وسعت کر دوں۔ تو اس طرح ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا رہتا ہے، کیا ہے کوئی فلاں، کیا ہے کوئی فلاں، کیا ہے کوئی فلاں۔ ساری رات اللہ تعالیٰ بندے کو بلاتے ہیں کہ تم آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ شعبان المعظم کی 15 کی رات کو یعنی شب برات کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز کے سجدے میں اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرما رہے تھے، مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک، کہ اے اللہ میں تیرے عقاب سے، تیری صفت عفو کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، اور تیری ناراضگی سے، تیری رضا کے ساتھ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جل وجہ کا، اس لیے کہ تو برتر ہے، اس لیے کہ تو برتر ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تیری تعریف کا حق ہے، تو لہٰذا اے اللہ تیری تعریف ویسے ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے، اے اللہ جس طرح تو نے جن الفاظ کے ساتھ تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے، اے اللہ تو ویسے ہی ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اما عائشہ فرماتی ہے صبح صادق کے وقت میں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے سجدے میں، تو فرمایا عائشہ یہ دعا تو یاد کر لے اور آگے میری امت کو یہ دعا یاد کرانا، آگے میری امت کو یہ دعا یاد کرانا، اور یہ دعا مجھے جبریل امین نے یاد کرائی ہے، اور یہ دعا مجھے جبریل امین نے یاد کرائی ہے۔ تو میرے شعبان المعظم کی یہ جو 15 کی رات ہے یہ بڑی اہم رات ہے۔ اس رات میں ان لوگوں کو لکھ دیا جاتا ہے جنہوں نے ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح مرنے والے بھی سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کے اعمال اس رات میں اٹھائے جاتے ہیں۔
یعنی اللہ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور لوگوں کا رزق جو ہے وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی تقدیر میں پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، یوں سمجھے کہ اس رات میں 1 سال کا بجٹ فرشتوں کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے۔ اس رات میں 1 سال کا بجٹ فرشتوں کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ جب ہماری تقدیر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں اور جب ہمارا بجٹ پیش ہو رہا ہو تو اس وقت ہم اللہ کو اللہ کے دربار میں رجوع کی حالت میں ملیں، اللہ کی دربار میں رجوع کی حالت میں ملیں، اللہ کی دربار میں اللہ سے رابطے کی حالت میں ملیں۔ تو اس صورت میں ہمارا جو بجٹ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھا آئے گا، ہمارا بجٹ بہت ہی اچھا آئے گا۔ اسی طرح میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 15 شعبان کی رات کو متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو متوجہ ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت سب کی، اپنے تمام بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، مگر شرک اور کینہ والے شخص کی، مگر شرک اور جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو آدمی کینہ میں مبتلا ہے، کینہ کی بیماری میں، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں، سب کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر 2 شخص، ایک کینہ رکھنے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنی شلوار کا یا پاجامہ جو ہے اس کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جو ہے ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کا ذکر ہے، تو توبہ اگر کسی نے کر لی تو اس کی توبہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے، اور پھر وہ اس فضیلت میں شامل ہو جائے گا، وہ اس فضیلت میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح شب برات میں عبادت کرنی ہے اور آگے دن کو روزہ رکھنا ہے۔ ویسے تو شعبان المعظم کی جو پہلی 15 ہے، روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی 15 کو روزے رکھنے چاہیے، دوسری 15 کو روزہ رکھنا خلاف اولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق یہ آیا ہے کہ آپ سب سے زیادہ شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے، اور مہینوں کے علاوہ، رمضان المبارک کے علاوہ اور مہینوں میں جس طرح روزے رکھے جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کس کے روزے رکھتے تھے؟ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ شعبان المعظم میں آپ تقریباً کل شعبان روزے رکھتے تھے سوائے آخری چند دنوں کے، یعنی آخری چند دن جو ہے وہ روزے چھوڑتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، باقی عام جو ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان المبارک سے چند دن پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے، تاکہ رمضان المبارک اور شعبان المعظم کے روزے کا فرق ہو جائے، روزوں کا کیا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رات جو ہے شعبان المعظم کی وہ آنے والی ہے، ابھی یہ جو آنے والا اتوار ہے، آنے والا اتوار، اس اتوار کو رات کو غروب آفتاب سے پہلے اللہ آسمان دنیا پر آ جائیں گے، پھر اللہ ہمیں بلائیں گے، پھر اللہ ہمیں